ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ لوگ جانتے ہیں شاہین پرندہ، جس کو علامہ اقبال نے اپنے الگ الگ اشعار میں اس کا تذکرہ کیا، اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے شاہین کی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کی۔ دراصل شاہین کی 5 نمایاں خصوصیات ہیں، اگر آپ اس پر سرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو ملے گا۔ اس کی صفات ہیں، جن صفات کو ہر نوجوان کے اندر دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو شاہین کے طرز کی پرواز رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پرواز اس کی بہت ہی بلند، اس کی نگاہ بہت ہی تیز، اور وہ خلوت پسند ہوتا تھا۔ خلوت پسند یعنی کہ تنہا رہنا، سوچنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس بلندیوں پر اڑتا تھا، وہاں نہ جانے کائنات کی اللہ تعالیٰ کی کس کس قسم کی نعمتیں اس کو ملتی تھی۔ شاید وہ اسی لیے خلوت پسند تھا کہ وہ اس پر غور و خوض کرے۔ اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں مارا ہوا شکار نہیں کھاتا ہے، نہ جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا شاہین۔ جھوٹا کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے مطلب نکال سکتے ہیں۔ جھوٹا کھانے کے لیے آدمی کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کسی کا حق مارنا پڑتا ہے، کسی کے کھائے ہوئے کو پھینک کر کے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جب جھوٹا کھانا ہی نہیں ہے تو پھر ان ساری کی ساری چیزوں سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ وہ خود کا مالک ہوتا ہے، خود شکار کرتا ہے اور خود کھاتا ہے۔ اور 5ویں سب سے اہم ترین نمایاں خصوصیت شاہین کی اگر ہے تو وہ آشیانہ نہیں بناتا، وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، وہ اپنا گھر نہیں بناتا۔ وہ ساری دنیا کو، پوری کائنات کو، پوری فضا کو اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی خود کا گھر بنا لیا تو پھر اس کی منزل وہاں انتہا ہو جاتی ہے، پھر اس کو آگے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ خلوت پسندی کے ساتھ ساتھ جب آشیانہ نہ بنانے کی صفت آ جائے تو پھر وہ پوری کائنات کو اپنی کائنات اور اپنا گھر سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا وسیع و عریض اس کے اپنا ٹھکانہ ہو تو وہ کتنا سوچتا ہوگا، وہ کتنا تصور اور تخیل میں ان ساری چیزوں کو لاتا ہوگا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس کو نوجوانوں سے تعبیر کیا۔ ریاست کرناٹک کے ایک ادارے نے اس کے اپنا نام رکھ لیا، شاہین ادارہ جات۔ جب کبھی بھی یہاں کے مختلف پروگراموں میں میرا جانا ہوتا ہے یا یہاں کی کچھ تصویریں میرے سامنے آتی ہیں جو طلباء کی ان کی بلند پرواز کو دیکھتا ہوں، یا جس طرح سے دنیا کے یا بھارت کے مختلف مقامات سے شاہین ادارہ جات بیدر کے بانی اور ذمہ دار جناب عبد القدیر صاحب بلا کر کے اپنے طلباء کی رہنمائی کرواتے ہیں، ان کے اندر عقاب روح بیدار کرنے کے لیے دین اعتبار سے، علم اعتبار سے، مختلف سماج و طبقات میں تعلق رکھنے والے بڑی بڑی شخصیات کو لاتے ہیں، تو تب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کا نام شاہین کیوں رکھا، اور طلباء کو پرواز بھرنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں وہ کرواتے ہیں، کس طرح کا میدان وہ فراہم کرتے ہیں۔ اس وقت جس ویڈیو کو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ اس سال کے یہاں کے گریجویٹ ڈے کا ہے، جہاں پر پنجاب کے شاہی امام اور پھر جو ہے موٹیویشنل اسپیکر منور زمان نے شرکت کی، تو جو ہے وہاں کا منظر ہی کچھ الگ تھا۔
شاہین ادارہ جات بیدر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ہر دن کسی نہ کسی نوعیت کے پروگرام تعلیمی، اصلاحی، بیداری پیدا کرنے والے منعقد ہوتے رہتے ہیں، یا پھر سالانہ یہاں کا جو پروگرام ہوتے ہیں مختلف مراحل میں. ظاہر سی بات ہے کہ 11,000 طالبات جو طلبہ و طالبات جو ایک کیمپس میں پڑھ رہے ہوں، ان پر نگاہ رکھنا، ان کی تربیت پر جو ہے پوری طرح سے زور دینا، دینی اور اسلامی خطوط کے اعتبار سے ان کی تربیت بھی کرنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا عملہ، ایک بہت بڑا اسٹاف، ایک بہت بڑی جو ہے پرواز کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے شاہین ادارہ جات کو اس وقت آگے لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. گریجویشن ڈے کے موقع پر جب یہ منظر سامنے آیا تو سوچا کہ اس پر جو ہے آپ کو پوری طرح سے یہاں لے جاؤں. یہی ادارہ نہیں، بھارت کے بہت سارے اہم ترین ادارے ہیں جن اداروں کو جب وہ قوم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں، جب وہ قوم کے نوجوانوں کو مختلف جو ہے شعبہ جات میں تیار کرواتے ہوئے نظر آئیں، تو ان کے اندرونی سطح پر ہونے والی کچھ خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان اداروں کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. کیونکہ اس وقت بھارت کے مسلمانوں کے اندر پائے جانے والی تعلیمی پسماندگی اس قدر اپنی سطحیت کو پہنچ چکی ہے کہ پسماندگی اور تعلیم کا مطلب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اگر کوئی 10ویں اور 12ویں پاس ہو رہا ہے تو کیا یہ تعلیمی پسماندگی نہیں ہے؟ 12ویں پاس کر لینے کے بعد اگلی ڈگریاں لینا، ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پھر اسی کے مطابق ایک اچھا شہری بن کر کے مختلف سرکاری عہدوں پر فائز ہوتے ہوئے اپنی قوم کی سماج پیش کرنا یا اس کی شناخت پیش کرنا، یہ علم کی کامیابی ہوتی ہے. پہلے 7ویں ڈراپ آؤٹ کہا جاتا تھا، اب اس پر محنتیں کرتے ہوئے 10ویں تک لے جایا جا رہا ہے. 10ویں کے بعد پھر طلبہ چھوڑ رہے ہیں. اب 10ویں کو ڈراپ آؤٹ بچوں پر مختلف ادارے محنت کر رہے ہیں، ان کو 10ویں پاس کرنے پر مجبور کرتے ہیں. وہ بچے 12ویں تک جا رہے ہیں. اب معاملہ یہ کہ 12ویں پاس کر کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں. تو ایسے طلبہ پر محنتیں بھی ضروری ہے ان اداروں کی جانب سے. اس لیے میں بارہا اس طرح کی اداروں کی پشپنائی اور حوصلہ افزائی اس لیے کرتا ہوں کہ اس وقت قوم کے ایک اہم ترین سرمایہ کو، نوجوان جو کسی بھی قوم کا قیمتی ترین اثاثہ ہوا کرتا ہے، اس کو تیار کرنے میں یہ لوگ انتھک جد و جہد کر رہے ہیں. ایسوں کی جو ہے پشپناہی کرنا اور شاہین ادارہ جات جو مسلسل جو لگ بھگ 20 سال سے زیادہ کے عرصے سے اس وقت تعلیمی میدان میں الگ الگ طرح سے محنتیں کرتے ہوئے اپنی جو پہچان بنایا ہے، اس کی بھی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ اقبال کو بھی سب سے زیادہ امیدیں نوجوانوں سے ہی وابستہ تھی. نوجوانوں کے لیے علامہ نے ہمیشہ شاہین کا استعارہ استعمال کیا. وہ آرزو رکھتے تھے کہ امت مسلمہ کے شاہین صفت نوجوان ان کی فکر کو عام کرنے اور نظام زندگی کو اس کے مطابق استوار کرنے کا ذریعہ بنے. بال جبرائیل کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر ان کے آرزو کی ترجمانی کرتے ہوئے اشعار آپ کو صاف طور پر لکھے ہوئے ملیں گے. جوانوں کو میری آہے سحر کر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.